صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ ہماری تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ تفسیر بھی ہے اور داخلات بھی ہیں، آخری داخلات ہے ہمارے۔ گزشتہ جو تفسیر ہوئی تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے، بندے کو کہ دعا کرنا کس طرح کیا جائے، کس طرح جو ہے دعا میں اللہ سے مانگا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت جو ہے ایسی قدرت والے ہیں، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، عزت کا دینا، ذلت کا دینا، حکومت کا دینا اور حکومت کا چھیننا، ہر چیز اللہ کے اختیار میں۔ اور اس کے علاوہ اور ایک صفت اللہ کی بیان ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت کی جو طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہے، اللہ رب العزت جو ہے دن سے رات کو نکالتے ہیں، رات سے دن کو نکالتے ہیں، تو یہ اللہ کی جو ہے طاقت ہے۔ اور ایک صفت اللہ کی یہ بیان ہوئی کہ اللہ رب العزت جو ہے مردے سے زندے کو نکالتے ہیں، زندے سے مردے کو نکالتے ہیں۔ تو یہ گزشتہ جو ہے اس کے اندر یہ تمام باتیں جو ہے گزر چکی ہیں۔ آج جو تفسیر ہو رہی ہے 5 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور 5 آیتوں کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھی آج جو ہے تاخیر ہے، 20-25 منٹ جو ہے تفسیر ہماری ہوتی تھی، لیکن آج کچھ لمبی ہوگی تفسیر ہماری کہ تاخیر ہونے کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ بھی تفسیر بھی ہو پھر اس کے بعد بیان ہو تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ تفسیر ہی جو ہے اگر لمبا کر لیں تو بہتر ہے، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے 5 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ آج کی جو آیتیں ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اور اس پہ جو باتیں آ رہی ہیں بہت ہی ان باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم یہ باتیں جو بیان ہو رہی ہیں ان سے ہماری زندگیاں پاک ہیں، یا پھر جو ہے ہماری زندگیاں ان چیزوں سے بھری ہوئی ہیں، اس کو غور کرنا ہے۔ آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو دوست نہ بنائیں، مسلمان کی دوستی سے تجاوز کرتے ہیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى،
اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی لائق نہیں ہے، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا اندیشہ رکھتے ہو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ، اس میں اللہ رب العزت جو ہے کافروں سے دوستی کے تعلق سے بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کافروں سے ہرگز دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بنائیں، مسلمان کی دوستی سے تجاوز کر کے، یعنی مسلمانوں کی دوستی کو چھوڑ کر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہی دوستی رکھے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہی جو ہے اپنا تعلق گہرا رکھے۔ اگر مسلمان دوسرے مسلمان سے دوستی نہیں رکھتا بلکہ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو دوست بناتا ہے تو وہ آدمی بہت بڑا بنے گا، اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی بھی لائق نہیں ہے۔ جو بندہ ایمان والوں سے دوستی نہیں رکھتا، کافروں سے دوستی رکھتا ہے، حقیقت میں وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا وہی ہے جو کہ ایک ایمان والے سے آدمی کو محبت ہو۔ اور ایک شعر جو ہے ہمارے بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت جو ہے ایک شعر بہت ہی زیادہ چلتا تھا، دوستی اچھی نہیں دو دین سے، دوستی اچھی نہیں دو دین سے، طفل سے نادان سے بے دین سے۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ دو تین لوگوں سے دوستی اچھی نہیں ہے، اس میں سے طفل کس کو کہتے ہیں؟ بچہ، بچے کو طفل کہا جاتا ہے، تو بچے سے دوستی اچھی نہیں۔ ایک آدمی کی عمر 50-60 سال ہو چکی اور وہ آدمی جو ہے 15-20 سال کے لڑکے سے جو ہے دوستی کر رہا ہے، یا پھر جو ہے 40-30 سال کا آدمی ہے، جوان ہے، 8 سال 10 سال کے بچے سے جو ہے دوستی کر رہا ہے، تو یہ دوستی کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، دوستی کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جس کی عمر جو ہے وہ آدمی اپنے ہی ہم عمر لوگوں سے دوستی کرے۔ ایک آدمی کی عمر 20 سال ہے تو وہ نوجوان 20 سال 18 سال 22 سال کے درمیان کے لڑکوں سے ہی دوستی رکھے۔ ایسا نہیں کہ بھائی چھوٹے بچوں سے دوستی کر رہا ہے یا بڑے جو ہے اپنے سے جو ہے بڑے عمر کے لوگوں سے دوستی کر رہا ہے، تو دونوں میں جو ہے بات نہیں بن سکتی، دونوں میں بات نہیں بن سکتی کہ کیونکہ 20 سال کی عمر میں جذبات الگ ہوتے ہیں۔ 20 سال کی عمر میں آدمی کا دماغ کسی اور طرف جاتا ہے، 20 سال کی عمر میں آدمی کا دل آدمی کو جو ہے کسی اور راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہی نوجوان جو ہے 60 سال کے بوڑھے آدمی سے دوستی کر رہا ہے، تو 60 سال کا بوڑھا جو ہے اس کا دماغ کیا، اس کو جو ہے اس کے جذبات کیا ہوں گے، اس کے خیالات کیا ہوں گے، وہ بوڑھا آدمی جو ہے نوجوان کے ساتھ اس کے خیالات میں اس کے خیالات کو جو ہے قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نوجوان جو ہے جذبے میں ہوتا ہے، نوجوان جو ہے اس کے نوجوانی کے عالم میں اس کا خون جو ہے گرم ہوتا ہے اور اس کے خیالات بھی جو ہے جوشیلے ہوتے ہیں، لیکن بوڑھے آدمیوں کے خیالات جوشیلے نہیں ہوتے بلکہ تجربہ ان کو رہتا ہے زندگی کا، تو اس وجہ سے دوستوں میں جو دونوں میں نبھاؤ نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دوستی اچھی نہیں دو دین سے، طفل سے یعنی بچے سے دوستی اچھی نہیں، اور اسی طریقے سے نادان سے، یعنی نادان کس کو کہا جاتا ہے؟ بے وقوف کو، پاگل آدمی کو نادان کہا جاتا ہے۔ کہ ایک اچھا آدمی بے وقوف آدمی سے اور پاگل آدمی سے، دیوانے سے جا کر کون دوستی کرے گا؟ دیوانے سے دوستی کرنے والا بھی دیوانہ ہے، پاگل سے دوستی کرنے والا بھی پاگل ہی ہے۔ کہ بھئی پاگل کا خیال، پاگل کا دماغ، دیوانے کا جو ہے دل جو ہے کسی اور کی طرف جاتا ہے، اچھے آدمی کا دماغ، اچھے آدمی کا دل آدمی کو جو ہے کسی اور راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دوستی اچھی نہیں دو دین سے، طفل سے نادان سے، دو چیزوں کا تذکرہ ہو گیا، دو آدمیوں کا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے بے دین سے، یعنی وہ آدمی جس کے زندگی میں دین نہیں ہے، دیندار نہیں ہے وہ آدمی، ایک مسلمان غیر دیندار آدمی سے دوستی نہیں کر سکتا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر ایمان نہیں۔ ایمان والا اگر غیر ایمان والے کے ساتھ دوستی کرے گا تو اس دوستی کی وجہ سے ایمان والا اپنے جو خیالات ہیں اور اپنے جو جذبے ہیں ان جذبوں کو اگر اس کے اوپر منتقل کر دیا تو اچھی بات ہے، اس کا اثر اس کے اوپر ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اچھا آدمی اگر برے آدمی سے دوستی کرے گا تو برے آدمی سے دوستی کرنے کی وجہ سے برا آدمی اچھا نہیں بنتا، بلکہ اچھا آدمی برا بن جاتا ہے۔ اچھا آدمی عام طور سے ہی ہوتا ہے، کہیں کہیں جو ہے اس کا الٹا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اچھا ہے ایک آدمی برا ہے، دونوں دوستی میں ہیں تو برا آدمی جو ہے اچھے آدمی کو دیکھ کر اچھا بن رہا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ برے لوگوں سے اگر دوستی کریں گے تو ہمارے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ہمارے اندر بھی وہ برائیاں آ جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اپنے ایمان کا جو ہے لحاظ کرتے ہوئے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان سے ہی دوستی کرے۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر ایمان والے سے ہرگز دوستی نہ کرے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غیر ایمان والے سے دوستی ناجائز ہے، دوستی نہیں کرنا چاہیے، تو پھر جو ہے آج حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا ہم ان حالات میں بھی غیروں سے دوستی نہ کریں؟ کیا ان حالات میں بھی ہمارے لیے غیروں سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے مجبوری کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا مسیلمہ کذاب، بہت بڑا جو ہے جھوٹا آدمی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی موجود ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ دو صحابہ کو قید کر لیا، دو صحابہ کو قید کر لیا۔ ایک صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو ان صحابی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور میرا ان کے اوپر ایمان ہے۔ تو اس کے بعد فوراً مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ تو صحابی نے کہا میں تمہیں بھی نبی مانتا ہوں، نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بھی نبی مانتا ہوں، آپ کو بھی، تم کو بھی جو ہے نبی مانتا ہوں۔ تو مسیلمہ کذاب نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا، جو ہے تو تیرا راستہ چلا جا۔ اب دوسرے صحابی جو تھے ان سے پوچھا کہ بھئی بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے نبی ہیں، اور میرا ان کے جو ہے نبوت کے اوپر ایمان ہے، میں ان سے جو ہے بہت محبت کرتا ہوں، اور ان سے جو ہے بہت ہی دلی محبت ہے، میری دل سے میں ان کو چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ تو صحابی نے کہا اس معاملے میں میں بہرا ہو چکا ہوں، یہ اس بات کے معاملے میں میں بہرا ہو چکا ہوں، یعنی میرے کان کے اندر یہ بات سننے کی طاقت نہیں ہے، میں سن نہیں سکتا۔ تو مسیلمہ کذاب نے پھر دوبارہ پوچھا کہ بھئی تم کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ تو دوسری مرتبہ بھی صحابی نے کہا کہ میرے اندر تو طاقت نہیں، میں سن نہیں سکتا اس بات کو، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو نبی نہیں مانتا، تم اللہ کے نبی نہیں ہو۔ تین مرتبہ اس نے پوچھا، تینوں مرتبہ صحابی نے یہی جواب دیا، تو اس نے کیا کر دیا؟ صحابی کو شہید کر دیا۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی۔ ایسا نہیں کہ پہلے صحابی کو برا بھلا کہا، دوسرے صحابی کی تعریف کی، یا پہلے صحابی کی تعریف کی دوسرے صحابی کو اللہ کے نبی نے برا بھلا کہا، ایسا نہیں، دونوں کی تعریف کی۔ اور دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے صحابی نے رخصت کے اوپر عمل کیا، یعنی شریعت کے اندر مجبوری کی حالت میں کچھ چیزوں کی شریعت جو ہے اجازت دے دیتی ہے۔ مثال کے اعتبار سے ایک آدمی جو ہے بہت بھوکا اور اضطراری کے عالم میں پہنچ چکا، یعنی اگر کھانا نہیں کھائے گا تو مر جائے، اتنی جو ہے شدت ہو چکی اس کو، اور اتنا جو ہے سخت بھوکا ہو چکا ہے۔ ایسے حالت میں اگر آدمی کے پاس حلال کوئی روزی نہ ہو، حرام چیز اگر اس کے پاس ہو، تو تب بھی جو ہے حرام کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔
تک بتایا گیا ہے کہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے سور کا گوشت بھی استعمال کر سکتا ہے، یہ مجبوری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں شریعت جو ہے رخصت دیتی ہے۔ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں پہلے جمعہ میں میں نے رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ روزہ جو ہے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور کوئی مسلمان جو ہے روزے سے اپنے آپ کو سبکدوش نہیں کر سکتا، تمام مسلمانوں کے اوپر روزہ فرض ہے۔ لیکن ایسا مسلمان بھی ہے جو ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے، ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے، اور وہ بیماری اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ایسے حالت میں رمضان آ گیا، رمضان آنے کے بعد وہ آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو ڈاکٹر اچھے جو ایک دم امانتدار ڈاکٹر جو ہوتے ہیں اور دین کا جن کو جو ہے خیال ہوتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر مشورہ دے کہ بھائی تو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ اگر رکھے گا تو تیری بیماری بڑھ جائے گی اور تیرے جو ہے جان کا خطرہ ہے، تو اگر ڈاکٹر نے اس طرح کہہ دیا تو اس آدمی کے لیے رخصت ہے کہ بعد میں جو ہے روزہ چھوڑ سکتا، روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا ہے۔ تو شریعت کے اندر مجبوری کی حالت میں رخصت دی گئی ہے ہر چیز کے اندر۔ نماز کے بارے میں کھڑ کر نماز پڑھنا واجب ہے، کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے۔ تو ایسے جو ہے شریعت کے اندر مجبوریوں میں کچھ رخصت دیے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ صحابی بھی صحیح اور یہ صحابی بھی صحیح، ان صحابی نے رخصت کے اوپر عمل کیا اور ان کا دل جو ہے اس سے مطمئن نہیں تھا، اور ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ مسیلمہ کذاب جو ہے وہ نبی ہے، بلکہ انہوں نے وہاں رخصت کے اوپر عمل کر کے اپنی جان کو بچا لیا، تو وہ بھی ان کا عمل بھی صحیح ہے۔ اور یہاں جو صحابی، دوسرے صحابی جنہوں نے پورے زور کے ساتھ کہا ہے کہ میرے نظر میں نبی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتے، تو ان کا بھی کہنا صحیح ہے، انہوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے انہوں نے اس رخصت کے اوپر عمل نہیں کیا، تو دونوں کا عمل صحیح ہے۔ تو اگر کوئی ایسی جو ہے مجبوری ہے تو ایسی مجبوریوں میں ہم کو غیروں کے ساتھ بھی دوستی کی اجازت ہے۔ آج جو ہے ہمارے حالات ملک کے بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں، اگر ان خراب ہوتے ہوئے حالات میں یہ اگر اعلان کر دیا جائے کہ بھائی غیروں سے دوستی جائز نہیں ہے، غیروں سے دوستی کرنے والا اللہ کی دوستی کا لائق نہیں ہے، تو یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہو جائے گا، بہت ہی جو ہے لڑائیاں ہو جائیں گی۔ تو ایسے حالات میں اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یا اپنے جو ہے مال و دولت کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے غیروں سے دوستی کر سکتے ہیں، دوستی کر سکتے ہیں، لیکن وہ دوستی دل سے جو ہے نہ، دل سے محبت ان سے نہ ہو، بلکہ جو صحابی جن صحابی کا ہمارے سامنے جو ہے ذکر ہوا ہے، انہوں نے رخصت کے اوپر عمل کیا ہے، تو ہمارا عمل بھی وہی پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی غیر کی جو ہے محبت ہمارے دل میں بیٹھ چکی ہے اور اس سے دوستی جو ہے بہت ہی حد سے آگے بڑھ چکی ہے، تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اگر دوستی کرنا چاہے تو مسلمان کس سے دوستی کرے؟ صرف مسلمان سے، دل سے دوستی اگر کرنا چاہے تو مسلمان سے، اگر غیروں سے بھی اگر دوستی کرنا چاہے تو رخصت کی وجہ سے آدمی جو ہے مجبوری کی وجہ سے غیروں سے محبت کر سکتا ہے اور غیروں سے جو ہے دوستی کر سکتا ہے۔ اور آج کے ان حالات میں ہمارے اکابر یہی فرماتے ہیں کہ غیروں کے ساتھ محبت کا جو ہے اظہار کرو، غیروں سے محبت کا اظہار کرو، اور یہ محبت ہی دشمنیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ غیروں سے محبت جو ہے یہی چیز ہمارے جو بگڑے ہوئے حالات ہیں، حالات میں سدھار پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے، محبت کے علاوہ کوئی چیز ہمارے ملک کے حالات کو بدل نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ پڑوس میں کوئی بھی ہمارا ہو، یا پھر جو ہے چاہے وہ پڑوس گھر کا پڑوس ہو، دکان کا پڑوس ہو، یا کوئی اور ہو، سفر کر رہے ہیں ہم لوگ بس میں، تو بس کے جو ہے آزو بازو میں لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور یا پھر جو ہے ٹرین سے سفر کر رہے ہیں یا پلیٹ سے سفر کر رہے ہیں، یہاں تک ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ سفر کی حالت میں بھی اپنا پڑوسی اگر غیر ہو تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ حالات جو ہے ہمارے بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں، فتنے جو ہے بڑھتے
آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی کا کسی بھی اعتبار سے لائق نہیں، اللہ سے وہ آدمی دوستی کا لائق نہیں رہ جائے گا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور یہاں اللہ نے فرما دیا کہ مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا اندیشہ رکھتے ہو۔ ایسی حالت آ گئی کہ بھئی اگر تم اس سے دوستی نہیں کرے ہوئے، محبت کا اظہار نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا، حالات بگڑ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے تمہارے لیے اپنے جو ہے اعمال پر جمے رہنا مشکل ہو جائے، یا اپنی جان کا خطرہ ہو، یا اپنے مال کا جو ہے نقصان کا خطرہ ہو، تو اگر ایسے اندیشے ہوں تو تم کیا کرو، تم سے دوستی کرو۔ لیکن اس کی جو ہے بنیادی شرط یہی ہے، دوستی تو کرنا ہے، محبت تو کرنا ہے، لیکن دل سے نہیں، دل سے محبت نہیں، دل سے دوستی نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کو کیا کر رہے ہیں، اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں کہ میرے بندے جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح زندگی گزار، اگر میرے احکام کو توڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ فرما رہے ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم کو کیا کرنا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کو توڑ کے زندگی گزارو گے تو اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو اس وقت اللہ کی طرف سے جو ہے جو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا وہ بہت ہی خطرناک فیصلہ ہوگا، اور اللہ رب العزت جو ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے وہ بہت ہی برا معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، اس سے ڈرنا ہے آدمی کو، اور ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے، اسلامی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں دوسری آیت قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا ما فی الزمین، یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں، یعنی جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، جن باتوں کو تم چھپا کے رکھتے ہو ان باتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو باتیں تمہارے دلوں کی تم جو ظاہر کر دیتے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ کہ اللہ نہیں جانتے ہمارے دلوں کی بات؟ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ رب العزت جو ہے دلوں کے بھید جاننے والے، دلوں کا راز جاننے والے، اللہ کو جو ہے کسی آدمی کے جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت جو ہے لوگوں کے دلوں کی بات نہ جانتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کی قدرت اتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کا راز اللہ جانتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے دلوں کے اندر باتوں کو چھپا کے رکھتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، جو لوگ اپنے باتوں کو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں۔ آسمان میں جو ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، زمینوں کے نیچے جو ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ جب آسمانوں میں زمینوں کے نیچے چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ جانتے ہیں تو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر زندگی گزارنے والے انسان کے دل کی بات اللہ نہیں جانتے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت جو ہے اللہ کی طاقت اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کے دلوں کی بات نہیں جانتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت جو ہے دنیا کے ہر انسان کی ہر بات، چھپی ہوئی بھی اور ظاہر کی ہوئی بات بھی اللہ رب العزت پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، اور قدرت کیسی؟ کامل قدرت، ایسی نہیں کہ بھئی کچھ قدرت ہے، کچھ طاقت ہے، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مکمل طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز پر طاقت رکھنے والے، قدرت رکھنے والے ہیں، کامل طریقے سے۔ دین کی مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو دنیا کی مجلسوں میں نیند آتی ہے، دین کی مجلسوں میں بہت زیادہ دن آتی ہے۔ سارے لوگ کیا دین کی مجلس کی برکت نہیں ہو، بلکہ شیطان جو ہے انسان کو محروم کرتا ہے۔ دین کی مجلسوں میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ہوشیار رکھ کر بات سننے کی کوشش کرنا ہے، نہیں اگر سنتے رہے تو پھر کیا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ جو ہے بیان ہو گیا
जायज़ में जो है हम लोग जो है जाग जाएंगे, नाजायज़ के ऊपर सो जाएंगे, तो आधा मसला समझ में आता, आधा मसला समझ में नहीं आता। तो जो मसला समझ में आता उसके ऊपर अमल करते, और जो समझ में नहीं आता, जो नहीं सुने हैं, उसको छोड़ते। तो इसलिए ज़रूरी है कि दीन की मजलिस में हर हाल में, चाहे वो बड़ी मजलिस हो, चाहे मुख्तसर लंबी मजलिस हो या जो है छोटी हो, तो हर हाल में जो है दीन की मजलिस में एकदम मुतवज्जे होकर सुनने की कोशिश करना है। अगर सोते रहेंगे तो फिर दीन की मजलिस का पूरा हक अदा नहीं हो सकता। एक लतीफ़ा है, जो सो गया वो खो गया, जो सो गया वो खो गया। सोने वाले को कुछ हासिल नहीं होता। मन तलबल उला सकिरल लयाली, अरबी के अंदर फरमाया गया है, ये असल जो है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है कि मन तलबल उला सकिरल लयाली, कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो रातों को जो है जाग कर मेहनत करो। कामयाब होना चाहते हो तो रातों में जाग कर क्या करो, मेहनत करो। अगर रातों में जाग कर मेहनत जो आदमी कर रहा है, चाहे दुनिया के एतबार से चाहे दीन के एतबार से, तो आदमी हर हाल में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। तो जो सो गया वो खो गया। इसके ऊपर जो है एक लतीफ़ा याद आया, आप थोड़ा से जो है सुनाना चाहता हूँ कि एक किसी ज़माने में 4 दोस्त थे, और चारों दोस्तों का जो है घर जो है आजू बाजू में आसपास में थे। तो चारों को जो है एक ही मरतबा जो है सफ़र का जो है इत्तेफाक हो गया। कभी कभी होता है मुझे भी जाना है, तो मैं किसी से जो है तस्करा करता हूँ, तो वो आदमी भी कहता है कि मैं आप जा रहे हो तो मैं भी जो है आपके साथ कहाँ जाऊँगा, मुझे भी जाना है। तीसरा अगर उसका तस्करा करेंगे तो वो आदमी कहेगा कि मुझे भी जाना है, मुझे भी ज़रूरत है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो इस तरीके से 4 लोग जो है जमा हो गए, जमात बन गई। जमात बनकर सफ़र में निकल गए। सफ़र में निकले, वो ज़माने में सफ़र जो है ऊँटों का, और ज़्यादातर ऊँटों का होता, घोड़े किसी किसी के पास होते थे, तो ज़्यादातर ऊँटों का सफ़र, और उससे भी ज़्यादा जो है पैदल सफ़र होता। तो इन लोगों के पास कोई सवारी नहीं, पैदल सफ़र करना है। तो लोग जो है निकल गए, अपना अपना जो है दोशा ले लिए, खाना लेकर निकल गए। थोड़ी दूर गए तो थकान बहुत होने लगी, बहुत जो है थक गया, तबीयतें उनकी बहुत थक गई। अब उनको जो है नींद आने लगी, और एक तरफ जो है भूख भी लगने लगी। और चारों का दोशा खोले तो देखा कि भाई खाना बहुत मुख्तसर है। कितना है, सिर्फ एक आदमी पेट भर कर खा सकता है। चारों के दोशे में कितना खाना है, एक आदमी का पेट होता है, 4 आदमियों का पेट नहीं भर सकता। अब 4 दोस्त मिलकर मशवरा करते हैं क्या करना, एक आदमी का खाना है, अपना 4 कैसा खाना। तो चारों मिलकर मशवरा करें तो मशवरे में क्या तय होता है, नींद भी आती है और भूख भी लगती है। पहले क्या करते हैं, सो जाते हैं, शाम का वक्त भी होगा, सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद जिसका ख्वाब अच्छा होता है उसे खाना, जो सबसे अच्छा ख्वाब देखता उसे खाना, उन्हें खा लेना। अच्छा ठीक है, मशवरे में तय हो गया, रात में चारों लोग सो गए। सोने के बाद सुबह एक सबसे पहले एक आदमी जो है तीनों को आवाज़ करके उठाता है, उठो, क्या परेशानी तेरी। ये आदमी जो है जगाने वाला बोलता है कि आज मैं इतना अच्छा ख्वाब देखा हूँ, हमारे चारों में से कोई भी जो है नहीं देख सकता, मैं इतना अच्छा ख्वाब देखा, और इस ख्वाब की वजह से ये खाना मेरे मुकद्दर में है, इस खाने का मैं हकदार हूँ। तो तीनों बोलने लगे कि भाई पहला क्या ख्वाब बयान कर, क्या ख्वाब देखा। तो वो आदमी जो है ख्वाब बयान करता है कि मैं सो गई, एक फरिश्ता आकर मुझे उठाकर आसमान पर ले गया, पहले आसमान पर ले जाऊँ, वहाँ की जो रहमतें हैं, वहाँ की जो बरकतें हैं, सब कुछ दिखा रहा है। और वहाँ फरिश्ते, बहुत सारे फरिश्तों से भी मुलाकात हुई मेरी, और वहाँ अल्लाह की तजल्लियाँ बहुत ही, और जिसका मैंने नज़ारा किया। तो इतना अच्छा ख्वाब तुम्हारे तीनों में से किसी ने नहीं देखा होगा, तो इतना अच्छा ख्वाब मैंने देखा, चलो मैं खाना खा लेता हूँ। तो दूसरा आदमी उसका हाथ पकड़कर खींच कर बिठा कर बोलता है, बेवकूफ़, तेरा ख्वाब क्या, मेरा ख्वाब तेरे ख्वाब से अच्छा है, सुन मेरा ख्वाब मैं बयान करूँ। तो पहले आसमान पर था, मैं चौथे आसमान पर था। तो पहले आसमान पर है
لیکن میں تیرے سے آگے چوتھے آسمان پر پہنچا. مانتا ہوں میں پہلے آسمان کے اوپر اللہ کی تجلیات ہیں, اللہ کی رحمتیں, برکتیں ہیں, فرشتے ہیں, لیکن چوتھے آسمان کے اوپر جو اللہ کی تجلیات, جو اللہ کی رحمتیں, برکتیں, جو فرشتے وہاں ہیں, وہ فرشتے پہلے آسمان پر نہیں. تو اس لیے یہ کھانا میرے جو ہے میں اس کھانے کا حقدار ہوں, تو یہ کھانا میں کھاؤں. تو تیسرا آدمی سوچنے لگا کیا بڑی خطرے کی چیز ہے. پہلا آدمی جو ہے پہلے آسمان پر, دوسرا آدمی چوتھے آسمان پر. اگر میں 5واں یا 6ویں آسمان کے بارے میں بول دیا تو یہ چوتھا ہے میرے پاس, یہ 7واں آسمان بول دے گا اور یہ کھانا پورا کھا لے گا. تو اس نے کیا کر دیا, پہلے سے ہی بھائی تم تو جو ہے پہلے آسمان پر, تم جو ہے چوتھے آسمان پر تھے, لیکن میں پہلے 7ویں آسمان پر اللہ کا عرش بھی میں نے دیکھا, اللہ کی کرسی بھی میں نے دیکھی, اور وہاں کے فرشتوں کو میں نے دیکھا, اور آج کے خواب میں سب سے زیادہ اچھا خواب میرا, تو آج جو ہے یہ کھانا میں کھاؤں. اب یہ پہلے کے جو 2 ساتھی تھے بہت مایوس ہو گئے. کتنا جو ہے مبارک آدمی ہے یہ, کتنا جو ہے اچھا آدمی ہے, 7ویں آسمان پر جا کر سیر کر کے آ گیا اور کھانا جو ہے اس کے حق میں ہے. تو تیسرا آدمی جو ہے اپنا خواب بیان کر کے بیٹھ گئے. اس کے بعد چوتھا آدمی بالکل سر نیچے جھکائے بیٹھا ہے. تینوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تیرا خواب بیان کر. تو آدمی افسوس کر رہا ہے کہ بھائی میرا خواب تو بہت برا خواب تھا, اور میرا خواب جو ہے بیان کرنے کے لائق نہیں. تم تو جو ہے بہت اچھے خواب دیکھ رہے ہیں, لیکن میں بہت برا خواب میں نے دیکھا. تو تینوں نے کہا کہ بھائی برا خواب تو دیکھا تم نے, لیکن کیا خواب دیکھا وہ بیان کرو. اب یہ چوتھا آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں رات میں سو گیا تو 2 شیطان میرے پاس آئے. 2 شیطان میرے پاس آئے, آ کر مجھے اٹھا کر دیکھا تو ایک کے ہاتھ میں جو ہے تلوار ہے اور ایک کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ ہے. اب دونوں مجھے اٹھا کر کہنے لگے کھانا کھا لے ورنہ کیا کریں گے, تیری گردن اڑا دیں گے. کھانا کھا لے ورنہ کیا کریں گے, تجھے تیری گردن اڑا دیں گے. اب میں ڈر کے مارے پورا کھانا کھا لیا, ڈر کے مارے پورا کھانا کھا لیا. اب میں کیا کروں, 2 شیطان کھڑے ہیں مجھے مارنے کے لیے تیار ہیں. تو تینوں نے کہا اتنا برا خواب ہے, شیطان تیرے پاس آئے تھے تو ہم نہ جو ہے مدد کے لیے بلا لیتے تو ہمیں آ جاتے تھے. اس نے کہا کہ بھائی مدد کے لیے میں بلایا, لیکن میری آواز کہاں تک جاتی ہے, صرف زمین تک. ایک جو ہے پہلے آسمان پر ہے, ایک جو ہے چوتھے آسمان پر, ایک 7ویں آسمان پر. آسمانوں کے اوپر میری آواز کہاں جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی چوتھا آدمی جو تھا بہت عقل مندی سے اس نے کیا کیا, جاگ کر کھانا کھا کر سو گیا, جاگ کر کھانا کھا کے سو گیا. تو اس طریقے سے جو سوتا ہے وہ کھو جاتا ہے, جو جاگتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا ہی لیتا ہے. تو دین کی مجلسوں میں جب بیٹھے تو بہت ہی جو ہے ہوشیاری کے ساتھ اور بہت ہی جو ہے اپنے آپ کو چستی پہ جو ہے بیٹھنے کی کوشش کریں, اپنے بدن کو جو ہے چست بنا کر بیٹھنے کی کوشش کریں. اور اگر نیند آ جائے درمیان میں تو کوشش یہ ہو کہ بھائی اپنا پہلو بدل لیں. طریقہ یہی ہے کہ 4 زانوں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں نیند آ رہی ہے تو 2 زانوں بیٹھ جائیں. اگر 2 زانوں بیٹھے ہیں نیند آ رہی ہے تو کیا کریں, 1 زانوں بیٹھ جائیں. اگر نیند ختم نہیں ہو رہی ہے تو مجلس سے اٹھ کر جائیں, وضو کریں اور کچھ جو ہے تفریح کریں ادھر ادھر. اس کے بعد پھر مجلس میں آ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ نیند ختم ہو جائے گی. اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دم جو ہے اپنے دل کو مجلس کی طرف جو ہے متوجہ کر کے, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف متوجہ کر کے بیٹھے گا اور پوری کوشش کرے گا کہ مجھے ہر بات سننا ہے, تو اس کو نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو اس لیے جو ہے سونے کا جو ہے بالکل نظام نہ بنائیں, تھوڑی دیر انشاءاللہ جائیں گے تو مجلس جو ہے ہماری ختم ہو جائے. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, جس روز کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا, اور اپنے برے وما عملت من سوء, اور برے کیے ہوئے کاموں کو بھی سامنے پائے گا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دو روز دور دراز کی مسافت حائل ہو جاتی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات
ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر چھپ کر جو کام کیا ہے وہ جو ہے حشر کے میدان میں وہ سامنے نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آدمی اگر بند کمرے میں اور ایسا کمرہ بنایا کہ جس کے اندر ہوا بھی جو ہے نہیں گھس سکتی، اور بہت ہی مضبوط جو ہے محل بنایا، اس محل پہ رہ کر بھی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھتے ہیں، برا کام اگر کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اگر محل مضبوط ہے، اندھیری رات ہے، بالکل کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے، مضبوط محل کے اندر اندھیری رات میں چھوٹا عمل کرنا جو آدمی کرے گا اس عمل کو بھی اللہ دیکھنے والے ہیں۔ تو یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی سامنے پائے گا، اچھے کام بھی اس کے سامنے ہوں گے، برے کام بھی اس کے سامنے ہوں گے۔ اب جو ہے بندے کی حالت کیا ہوگی اگر بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارا ہوگا؟ اور حشر کے میدان میں تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان ایسا میدان ہوگا کہ اس میدان میں اللہ کا بہت بڑا عابد اور ایسی عبادت کرنے والا کہ پوری زندگی پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، ایسے عبادت کرنے والا بھی اپنے جو ہے اعمال کے اوپر جو ہے حسرت کرے گا، اپنے اعمال کو کم سمجھے گا، اپنے ثواب کو بہت کم سمجھے گا، تو وہ میدان ایسا میدان ہوگا۔ اور اس میدان کے لیے توشہ تیار کرنے کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تیسرے یا دوسرے آخرات میں جو ہے بات آئی تھی ہمارے سامنے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، آخرت کی جو ہے زندگی اللہ سے مانگے گا، اسی کے اوپر محنت کرے گا، تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم اس کی دنیا کی کھیتی میں بھی برکت دیں گے، آخرت کی زندگی بھی اچھی بنا دیں گے۔ نہیں، جو آدمی صرف دنیا کی زندگی اللہ سے مانگتا رہا یا پھر دنیا کی زندگی کے بارے میں محنتیں کرتا رہا، کوششیں کرتا رہا، تو اللہ رب العزت جو ہے دنیا کی زندگی تو اسے دے دیں گے، دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت تھوڑا بہت اسے دے دیں گے، آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے حشر کے میدان میں اگر ہمارے پاس توشہ بہت زیادہ ہم چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کریں؟ صحیح معنوں میں اللہ کے حکموں کے اوپر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور جو بندہ اللہ کے ایک ایک حکم کو جان جان کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت بھی اس کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنا اتنا ہی آسان کر دے گا۔ اور جو بندہ اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اگر کوئی کہنے والا اس کو کہہ بھی دیا کہ بھئی یہ کام اس طرح نہیں کرنا ہے، تو تب بھی اس آدمی کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ کا ایک ایک حکم ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی کچھ حکم کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، کچھ احکام کو ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہے داخلات کے اندر ہی بات آئی تھی کہ مسلمان آج ایسا ہو چکا ہے کہ کچھ مسلمانوں کے نگاہ میں نماز کی اہمیت ہے، وہ لوگ جو ہے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ان کے نگاہ میں زکوٰۃ کی اہمیت نہیں، حج کی اہمیت نہیں، روزے کی اہمیت نہیں۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ روزہ چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ چھوڑ دیں گے، حج چھوڑ دیں گے، صرف نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کے نگاہ میں رمضان کے روزے کی قدر ہے تو وہ لوگ رمضان کے روزے کا اہتمام کریں گے لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں۔ اور رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو ہے مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ تو ایسا یہ مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے چاہے وہ کوئی بھی حکم ہو اللہ کا، ہر حکم جو ہے بندے کی نگاہ میں برابر۔ ایسا نہیں کہ بھئی کچھ حکم، کوئی احکام جو ہے ہم اللہ کے احکامات کو پسند کر رہے ہیں، ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کچھ احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، تو ایسا ہو گیا گویا کہ دین جو ہے ہم اپنی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں، اپنا جو ہے باپ دادا کے گھر سے آیا ہوا جو ہے وراثت میں آئی ہوئی چیز، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں، تبھی تو ہم جو ہے اس کے کچھ حصے کو لے رہے ہیں، کچھ حصے کو چھوڑ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان کے نگاہ میں اللہ کے پورے احکامات کا مقام ایک ہی ہو اور پورے احکامات کو ایک ہی نگاہ سے بندہ دیکھتا ہو اور ایک ہی جو ہے اس کے نگاہ کے اندر قدر ہو اللہ کے احکامات کی۔
ایمانوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا اور اپنے اعمال جو ہے مکمل طریقے سے اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ہر حکم ہمارے نگاہ میں ایک حیثیت ہو، اس کا ایک مقام ہو، اس کی ایک عزت ہو، اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں. اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت میں کوئی بھی جو ہے دنیا کے اندر کام کیے ہوں گے، اچھا ہو یا برا ہو، تو ان کاموں کو جو ہے اپنے نگاہ کے سامنے دیکھیں گے. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں تبدل ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت ہوتی. یعنی جب حشر کا میدان ہوگا اس وقت جو ہے ہر آدمی کے اعمال آدمی کی نگاہوں کے سامنے لائے جائیں گے، تو اس وقت آدمی جو ہے افسوس کرے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ میرے اور اس دن کے درمیان بہت جو ہے دوری ہوتی تو کتنا اچھا ہوگا. بہت دوری ہوتی یعنی میں دنیا میں جو ہے واپس چلا جاتا تو کتنا اچھا ہوگا، لیکن وہاں جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتے. ربنا وسرنا وسمعنا، بندہ حشر کے میدان میں کہے گا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ربنا وسرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا، یہ ایک موقع اللہ ہمیں دے دے، فرجعنا ہمیں واپس بھیج دیجئے، نعمل صالحا ہم اعمال صالحہ کر کے واپس آئیں گے. تو اللہ کہیں گے کہ بھئی یہاں صرف آنا ہی ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے. کوئی آدمی جو ہے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا. کیا کوئی آدمی زندہ ہوا ہے آج تک؟ اگر کوئی زندہ ہو گیا تو لوگ جو ہے اس کو پھر جو ہے مار کے مار دیں گے، مار کے اس کو مار دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے کہ ایک آدمی دنیا سے جانے کے بعد پھر واپس لوٹ کر نہیں آتا. ایک جو ہے ایک علاقے میں ایسا ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی جو ہے جس کو جو ہے سکتے کی حالت ہو گئی. سکتہ کس کو کہتے ہیں کہ آدمی کی جان باقی رہتی ہے لیکن کچھ بھی جو ہے اس کے اندر کسر باقی نہیں دیتا، یعنی اس کا بدن کچھ کام نہیں کرتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا سے چلا گیا. تو اب جو ہے لوگ رو رہے ہیں گھر میں، سب جو ہے پریشان ہے کہ بھائی رہتے رہتے آدمی کیا ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. اب اس کو کچھ بھی کرو اس کو احساس نہیں رہتا، چاہے اس کو غسل کرو، چاہے جو ہے اس کو جلاؤ، چاہے اس کو جو ہے اس کا پیٹ پھاڑو، چاہے جو ہے اس کے بدن کے ٹکڑے کرو، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا. اس کو سکتے کی حالت کہتے ہیں. تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی جو ہے سکتے کے عالم میں چلا گیا. تو اس کے گھر والے جو ہے رو کے ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، اب تو جو ہے ہمارا آدمی جو ہے دنیا سے چلا گیا ہے، چلو اب اس کے لیے جو ہے کفن دفن کا انتظام کریں. اب پورے رشتے داروں کو بلائے، پورے آ گئے. پورے آنے کے بعد آخری دیدار بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جنازہ تیار، جنازے میں لے کے چلے گئے اور قبر میں رکھ دیا. قبر میں رکھنے کے بعد وہ سکتے کی حالت اس کی ختم ہو گئی. قبر میں رکھنے کے بعد سکتے کی حالت ختم ہو گئی. اب وہ جو ہے حرکت کرنے لگا، کھڑا ہونے لگا. تو لوگ پریشان بھاگ رہے ہیں، سب اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کہ بھائی شیطان آ گیا، شیطان آ گیا. تو اب وہ آدمی جو ہے کفن پھاڑ کے باہر آیا، باہر آ کے گھر میں آیا. تو افسوس کی بات ہے کہ گھر کے لوگوں نے اس کو جو ہے پکڑ کے مار کے اس کی جان نکالی. پہلے اس کی جان نہیں گئی تھی، سکتے کے عالم میں تھا، لیکن اس کو جو ہے مردہ سمجھ کر جو ہے لوگوں نے کیا کر دیا، اس کو نہلا کر دھلا کر جو ہے قبر میں اتار دیا. قبر میں اتارنے کے بعد اس کے اندر جو وہ سکتے کی حالت ختم ہو گئی. تو وہ آدمی جو ہے واپس آیا تو لوگوں نے سمجھا کہ بھائی یہ جو ہے بھوت ہے، جنات ہے، شیطان ہے. اس کو جو ہے مار کے اس کی جان ختم کر دیا. پھر دوبارہ جو ہے اس کو نہلا دھلا کے دفن کر دیا. تو یہ جو ہے سکتے کی حالت اس کو کہا جاتا ہے. تو حشر کے میدان میں اللہ رب العزت سے لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ایک مرتبہ ہمیں جو ہے دنیا کے اندر واپس بھیج دیں. تو اللہ رب العزت کہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں آنا ہی ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے، یہاں سے واپس ہرگز جا نہیں سکتے تم لوگ. تو دنیا سے جو آدمی جاتا ہے وہ آدمی واپس نہیں آ سکتا. اور یہ دنیا کا قانون ہے، اللہ کا قانون ضابطہ ہے کہ جو آدمی جس آدمی کی موت آ گئی تو وہ اب ختم. وہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اب عالم برزخ میں اس کو جانا ہے، قبر کی منزل میں جانا ہے. وہاں جا کر سوال جواب ہوں گے، وہاں کے حالات اس کے اوپر پیش آئیں گے، وہ الگ جو ہے زندگی ہے. تو یہاں سے جو ہے جانے کے بعد
اچھا ہوتا یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا، یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا، کتنا اچھا ہوتا. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی دی ہے. دنیا کی زندگی اسی لیے دی ہے. اور انسان جب دنیا ماں کے پیٹ سے یعنی عالم ارواح سے نکل کر دنیا میں آتا ہے، دنیا سے آخرت میں جاتا ہے، تو یہ مکمل 6 منزلیں ہوتی ہیں انسان کی. اور ان 6 منزلوں میں سے دنیا کی جو منزل ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. عالم ارواح کی منزل اس کے لیے اہمیت نہیں. ماں کے پیٹ میں کچھ دن آدمی رہتا ہے لیکن وہ جو ہے زندگی اس کے لیے اہمیت والی نہیں ہے. قبر میں جانے کے بعد وہ زندگی بھی اس کی اہمیت والی نہیں. حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے وہ بھی اس کے لیے اہمیت والی نہیں. جنت میں جانا، جہنم میں جانا، وہ بھی جو ہے کچھ اہمیت نہیں رکھتی. لیکن اہمیت والی زندگی کون سی ہے؟ دنیا کی زندگی. یہ تیسری منزل ہے. یہ تیسری منزل جو ہے انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. تیسری منزل میں اگر آدمی اپنے آگے کی 3 منزلوں کو بنانا چاہے تو آرام کے ساتھ جو ہے اس تیسری منزل میں چوتھی، پانچویں، چھٹی منزل کو کامیاب بنا لے سکتا. اگر اس تیسری منزل پہ رہ کر اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار لیا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزر گئی اور بے دینی کے عالم میں موت آ گئی، تو پھر آخر کی جو تیسری، چوتھی، پانچویں جو آخر کی جو 3 منزلیں ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہو جائیں. تو اس لیے جو ہے حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کے بعد ہر آدمی کے دل کے اندر یہ حسرت ہوگی، لیکن وہ حسرت اس کی پوری نہیں ہو سکتی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اور یہ حصہ جو ہے پھر دوسری مرتبہ آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تم کو جو ہے اپنی ذات سے ڈراتے ہیں. اللہ رب العزت یہ باتیں سب ڈرانے والی باتیں ہیں کہ ایک بندہ جو ہے ڈر کر جو ہے صحیح طریقے سے زندگی گزارے. بندہ 2 چیزیں ضروری ہے مسلمان کے لیے، ایک اللہ کا خوف یا تو پھر اللہ سے محبت. دونوں چیزوں میں کوئی ایک چیز رہی بندے کی زندگی میں، بندے کے دل کے اندر، تو آدمی کامیاب. دونوں بھی چیزیں نہیں، اللہ سے ڈر بھی نہیں، اللہ سے محبت بھی نہیں، تو پھر وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج اللہ فرما رہے ہیں اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے انسانوں کے اوپر. اللہ رب العزت بہت ہی مہربان، بہت ہی رحم کرنے والے. اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں. ماں کی محبت کتنی جو ہے پیاری محبت ہوتی ہے، کتنی جو ہے بچوں کے لیے ماں تکلیفیں برداشت کرتی ہے اور 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے بچے کو، تو یہی جو ہے اس کی بڑی قربانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میری ماں اس حالت میں ہے کہ چل کر جو ہے جا نہیں سکتی، پیدل جو ہے چل نہیں سکتی اور سواری پر بیٹھ نہیں سکتی، لیکن اس حالت میں میری ماں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں. تو میرے ماں کو میں نے اپنے سر پر جو ہے بٹھا کر بیت اللہ کے لیے گیا، حج کیا، سب کچھ کیا، اور وہاں سے واپس آیا. وہ درمیان میں میری ماں جو ہے میرے اوپر پیشاب کرتی تھی، پاخانہ کرتی تھی، لیکن جہاں پانی نظر آ جاتا تھا تو میں خود جو ہے پاک ہو جاتا، میری ماں کو بھی جو ہے غسل دیتا تھا اور پاک کرتا تھا. اس طرح میں جو ہے میری ماں کو حج کر کے واپس لایا ہوں. کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے پوری زندگی کے حق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ جب تمہاری ماں کے پیٹ سے نکلتے تھے اور تمہاری ماں کے پیٹ سے نکلنے کی وجہ سے تمہاری ماں کی زبان پر آگ کی جو آواز نکلی تھی اس آواز کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اتنا زیادہ جو ہے ماں کی محبت ہے. ماں جو ہے اگر بچے کو مارنا چاہے، بچے کو اگر بچپن میں مارنا چاہے تو ایک انگلی کافی ہے ماں کے لیے، بچے کو مارنے کے لیے. ایک انگلی بچے کے حلق کے اوپر دبا دیا تو بچے کی سانس ختم. لیکن کوئی ماں ایسا نہیں کرے، کوئی دنیا کی ماں جو ہے ایسا نہیں کرے. جو واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ کچھ مائیں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے مار رہی ہیں، وہ اصل میں مائیں نہیں ہیں، ان کے دل کے اندر محبت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام اتنا اونچا ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ لوگوں تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت چھپی ہوئی ہے. تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت چھپی ہوئی ہے. اس بات کو سن کر جو ہے ماؤں کے پاؤں کو جو کاٹ کر دیکھنا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ کیا پاؤں کے نیچے جنت، وہ حقیقت میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ماں کا اتنا اونچا مقام بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، تمہارے ماں کے قدموں میں پڑھ کر زندگی گزارو. یہ اصل چیز ہے.
لیکن اللہ کی محبت ماں کی محبت سے بھی بہت بڑی. ماں اللہ رب العزت محبت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں. کیا ہمارے گناہوں کی کوئی حد ہے؟ کتنی نافرمانیاں ہم اللہ کی کر رہے ہیں؟ کیا کوئی حساب ہے؟ صبح سے شام تک گناہوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، ہماری ضرورتیں اللہ پوری کر رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور جو ہے کس کی محبت ہو سکتی ہے؟ کون مہربان ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر؟ تو اللہ رب العزت جو ہے بندوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے. آگے چوتھی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تعلق رکھتی ہے یہ آیت. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. اللہ فرما رہے ہیں کس کو؟ اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو، لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کیا کرو؟ میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے نبی کی اتباع کرو. اگر فاتبعونی، اگر تم میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. دو چیزیں، ایک اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے مسلمان کے لیے. کتنے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں آج ہم. اپنی ذات کے اوپر غور کریں، اپنی ذات کے اوپر. اگر میں یہ کہہ دوں تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے غصہ آ جائے گا، آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے ناراض ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ضروری ہے مسلمان کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کیا لوگوں تم مجھ سے اتنی محبت کرو کہ وہ محبت تمہارے ماں باپ کی محبت سے بھی بڑی ہو، وہ محبت تمہارے بچوں سے جو محبت تم کرتے ہو اس محبت سے بھی میری محبت بڑھ جائے، دنیا کی ہر چیز کی محبت سے بھی میری محبت بڑھ جائے. اور یہ نبی کا حق، نبی امتی کا حق ہے کہ امت جو ہے اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرے. اگر اتنی محبت مسلمان کے دل میں آئے گی تو پھر جو ہے مسلمان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں چھوڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑے گا. آج جو ہے ہم لمبے چوڑے دعوے کر لیتے ہیں. معافی چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو برا لگے تو ایسا تو جو ہے غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، حق بات ہے، لیکن پھر بھی جو ہے معذرت چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ہماری زندگیاں کیسی. سوچنے کی بات ہے کہ آج تک ہم نے اپنا جسم اللہ کے نبی کے جسم کے برابر بنایا، ہمارا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے کے برابر ہوا، ہمارا لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے برابر ہوا، ہمارے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جیسے ہوئے، ہماری عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں جیسی ہوئی. کوئی کسی چیز میں بھی ہم کامیاب نہیں، کسی چیز میں بھی ہم کامیاب نہیں. تو اتنا ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنا دور ہے، تو پھر اتنا دور ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت بھی ہم سے کیسے خوش ہو جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی مسلمان کی کامیابی. مسلمان اگر کامیاب ہونا چاہے تو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے. آج مسلمان جو ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے، افسوس، بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کے لیے نمونہ کون ہے؟ اللہ کے نبی. مسلمان کے لیے آئیڈیل کون؟ اللہ کے نبی. لیکن اللہ کے نبی کو مسلمان آج نمونہ نہیں بنا رہا ہے. مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا رہا ہے، کسی دوسرے کی جو ہے زندگی کو اپنا نمونہ بناتا ہے، کسی دوسرے کی زندگی کو جو ہے اپنا آئیڈیل بناتا ہے. آج افسوس ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بچے دیندار گھرانوں سے جن کا تعلق ہے، اس سے پہلے کم سے کم جو ہے 3-4 سال پہلے جمعہ کے موقع پر یہ مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ بھئی اگر آپ لوگ اپنا بال، سر کا بال کٹانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ
गुनाह कबीरा है और मकरूह तहरीमी है। अगर इस हाल में नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस में कि क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपने बाल जो है ऊन के कोहान की तरह बनाएंगे। ऊन का कोहान जो होता है, ऊन का पीठ का हिस्सा जो होता है, ऊन जो है बराबर नहीं रहता, उसकी पीठ बराबर नहीं रहती, ऊंचा नीचा रहता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपने सर के बाल ऊन के कोहान की तरह बनाएंगे। तो वो ज़माना आ चुका है। तो हर चीज़ में हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखना है। क्या हमारा लिबास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ताल्लुक़ रखता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है लिबास से मेल खाता है? अगर नहीं खाता है तो फ़ौरन जो है अपने लिबास को बदलने की कोशिश करें। और ये बहुत सारे लोग जो है एतराज़ करते हैं कि पैंट शर्ट पहनना कौन सा गुनाह नहीं है, हराम नहीं है शरीयत के अंदर। पैंट शर्ट आप जो है खुशी से पहनो, शौक़ से पहनो, लेकिन पैंट शर्ट पहनने में या फिर जो है जुब्बा पैजामा अगर पहनते हो उसमें भी, या फिर जो है अरबी जुब्बा पहनते हो उसमें भी एक मसला बहुत ही ज़रूरी है। मसला क्या है कि आदमी का टखना छुपा हुआ ना हो। टखना यानी ये हिस्सा, पैर की ये हड्डी जो है छुपी हुई ना हो। आज कितने लोग जिनकी जो है हड्डियाँ छुपी हुई रहती हैं और इसी हालत में नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो है हर अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मेल खाए और हमारी हर इबादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत से ताल्लुक़ हो जाए, तो तब जो है हमारी ज़िंदगी गुजारने में मज़ा आएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। और जो बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल करेगा तो एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे देंगे, एक नेमत ऐसी देंगे कि उस नेमत के सामने आदमी की दुनिया की तमाम चीज़ें कुछ औकात नहीं रखती। जन्नत की उसके सामने कुछ हैसियत नहीं जन्नत की। वो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देंगे। और वो चीज़ क्या है? सच्ची मोहब्बत अल्लाह से, अल्लाह के नबी से हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जान कर अमल करता हो। तो ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है दुनिया में रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अल्लाह के नबी का दीदार करा देंगे। इससे बढ़कर मुसलमान के लिए क्या चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अगर कोई आदमी देख ले ख्वाब में तो वो बहुत बड़ा जो है अल्लाह का नेक बंदा है। किसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश नहीं है? किसके दिल के अंदर जो है ये तड़प नहीं है कि भाई जो है अल्लाह के नबी का दीदार ना करो? कौन है ऐसे? किसके अंदर ये तड़प है कि मैं भी जो है अल्लाह के नबी का दीदार करूं? बताओ, किसके अंदर ये तड़प है? किसी के अंदर नहीं। हर मुसलमान के दिल के अंदर ये तड़प होना है, लेकिन सिर्फ तड़प रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो नेमत नहीं देंगे, बल्कि उसके मुताबिक जो है हमको मेहनत भी करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जो है अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करना है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं वल्लाहु गफूरुर रहीम, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बहुत ही मेहरबान, बहुत ही जो है गुनाहों को बख्शने वाले और बहुत ही जो है रहम करने वाले। अभी मैंने कहा कि अल्लाह से बढ़कर कोई आदमी दूसरे के ऊपर रहम करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, आज तक पैदा नहीं हुआ, क़यामत तक भी पैदा नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है कि वो ज़ात जो है बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान। बंदा गुनाहों के ऊपर गुनाह करता रहे तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोड़ देते। फ़िरऔन से बढ़कर कोई आज के ज़माने में गुनहगार होगा मुसलमान? फ़िरऔन से बढ़कर फ़िरऔन इतना बड़ा गुनहगार, खुदा का दावा करने वाला, खुदाई का दावा करता था और ये कहता था कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। जब उसको गर्फ करने का मौका आया तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, फरिश्तों को भेजकर हुक्म दिया कि जाओ इसको जो है दरियाए नील में जो है इसको डुबा के ख़त्म कर दो। तो फरिश्ते आए अल्लाह की तरफ से, उसको डुबा रहे हैं। तो ये फरिश्ते ने उसके मुंह को बंद कर दिया, उसके मुंह को बंद कर दिया। और अल्लाह ने पूछा भाई क्यों? तो फरिश्ते ने कहा कि ऐ अल्लाह, मेरे दिल के अंदर ये बात थी कि यह फ़िरऔन जो है डूब रहा है, मर रहा है, मरने की हालत में अगर ये फ़िरऔन जो है सच्चे दिल से तौबा कर लिया तो आप जो है इसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे, आप जो है इसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे। आपकी ज़ात जो है इतनी बड़ी करीम और रहीम ज़ात। तो इतना जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बंदे से मोहब्बत करने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जो बंदा
زندگی میں ایک بھی نیکی نہ ہو، اس کی پوری زندگی میں ایک بھی نیکی نہ ہو، تب بھی اتنا بڑا گنہگار بھی اللہ کے دربار میں آ کر معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کے گناہوں کو ضرور معاف کر دے۔ آخری آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ یہ بھی فرما دیجیے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ بھی ایک اصول ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کس کی اطاعت کرے، کس کی فرما برداری کرے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت مسلمان کے لیے حرام، کسی اور کی فرما برداری مسلمان کے لیے حرام۔ آج لوگ جو ہے درگاہوں پر جا کر منتیں مان کر اور بہت سارے جو ہے خرافات کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر، اور جو بندہ اس طرح کرتا ہے اللہ رب العزت کو اس بندے کے اوپر بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے۔ کہ جو آدمی خبر میں ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے بڑی شخصیت، بڑے اللہ والے، لیکن انسان بھی وہ بھی، اور ایک انسان جو ہے ان سے جا کر منتیں مانگے اور ان سے جا کر ان کے پاس جا کر دعائیں کرے، اور انسان کے دل کے اندر اتنی بھی جو ہے ہوش نہیں ہے، انسان جو ہے اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی جو آدمی اندر آرام کر رہا ہے وہ آدمی بھی میرے جیسا ایک انسان ہے، میرے جیسا ایک انسان ہے۔ اگر خدا ہوتا تو اس کو موت کہاں سے آتی؟ خدا ہوتا تو اس کو موت کہاں سے آتی؟ موت آنے والی ذات کو خدا نہیں کہا جاتا۔ موت آنے والی ذات کو، جس ذات کے اوپر موت طاری ہو جائے تو اس ذات کو کیا نہیں کہا جاتا؟ خدا نہیں کہا جاتا۔ خدا کون ہے؟ وہ ذات خدا ہے جو موت سے بالکل پاک ہو۔ کتنے جو ہے درگاہوں کے اوپر کیسی جو ہے برائیاں ہو رہی ہیں، اگر ان کے اندر وہ طاقت ہوتی تو ان کے قبروں کے اوپر جو ہے بہت ساری مکھیاں بیٹھی رہتی ہیں، بہت سارے کیڑے مکوڑے جو ہے چلتے پھرتے رہتے ہیں، بہت ساری چونٹیاں جو ہے پھرتی رہتی ہیں۔ اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو اپنے جو ہے قبروں کے اوپر جو مکھیاں یا پھر جو کیڑے آ رہے ہیں ان کو روک لیتے۔ جب ان کو جو ہے روک نہیں سکتے تو ہماری دعاؤں کو کہاں سے قبول کریں گے؟ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس بات سے انکار نہیں، اور اس بات سے یہ مطلب نہیں لینا آپ لوگ کہ مفتی صاحب جو ہے اکابرین کی، بزرگان دین کی جو ہے ناقدری کر رہے ہیں، بالکل نہیں، ناقدری نہیں۔ ایک اللہ والے کی زندگی اور ایک اللہ والے کی ذات اپنے جگہ پر بالکل مسلم ہے، ان کی ایک قدر ہے، ان کی ایک عزت ہے، ان کا ایک احترام ہے، لیکن وہ احترام ہم کریں گے، عزت کریں گے، قدر کریں گے، لیکن اس سے جو ہے ان کی ذات کو آگے نہیں بڑھائیں۔ یہی اصل چیز ہے کہ مسلمان جو ہے ایک ذات کو اس کے مقام سے اوپر اگر بٹھا دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اگر وہ لوگ اعراض کریں، یعنی فإن تولوا، اگر وہ لوگ اعراض کریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ اگر وہ لوگ ہماری اس بات کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، کسی اور کی اطاعت کریں گے، اگر اس طرح کوئی جو ہے کہتا ہے، اور یہ کہنا زبان سے ہو یا پھر جو ہے دل سے ہو، چاہے اپنے اعمال سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ رب العزت جو ہے کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ یہاں جو ہے سوچنے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے، یعنی ایسے لوگوں کو جو ہے کافروں کی جو ہے فہرست میں اللہ شامل کر رہے ہیں۔ تو بہت ہی جو ہے سختی اور بہت ہی جو ہے خطرناک چیزیں ہیں، اور بہت ہی جو ہے سختی سے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہو رہا۔ تو یہ جو ہے آپ کی تفسیر ہے لمبی، اس لیے میں نے تفسیر لمبی کی ہے تاکہ آج جو ہے داخلات کا بھی ہم پتہ ہو جائے، اور پھر جو ہے تفسیر کے بعد بیان کرنا نہ پڑے، اس لیے میں نے جو ہے آج کی تفسیر جو ہے لمبی کی، اور آخری داخلات ہے، اس کے بعد داخلاتوں کا سلسلہ جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی جو ہے بالکل ختم کے قریب ہو چکا ہے، دیکھتے دیکھتے جو ہے رمضان ختم ہو رہا ہے۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازوں کا اہتمام کیا، اور جو ہے عبادتیں کرتے تھے، تو کیا ان عبادتوں کی وجہ سے ہمارے
ہمارا دل مطمئن ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا؟ کوئی ہے ایسا مجمع کے اندر کہ جس کا دل یہ گواہی دے کہ بھئی اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا؟ ابھی گناہوں کی مغفرت نہیں ہوئی، رمضان جو ہے ختم ہو رہا، تو بہت ہی جو ہے دکھ کی بات ہے، بہت ہی جو ہے درد کی بات ہے۔ اور جیسے ہی جو ہے رمضان ختم ہوتا ہے تو مسلمان کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہونا چاہیے، اور مسلمان کا دل جو ہے غم سے جو ہے بھر جانا چاہیے کہ بھئی مبارک مہینہ ختم ہو رہا ہے، مبارک مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ رمضان کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، رمضان کا ہم نے پورا حق ادا نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا تقریر کے اندر کہ ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، ہمارے روزے ایسے کہ ہمارے روزوں کے اوپر، ہمارے روزوں کی طرف اللہ دیکھیں گے تو وہ روزے اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے طرف اللہ جو ہے نظر کرے۔ ایسے جو ہے ہمارے روزے اتنے جو ہے کمزور روزے، اتنے جو ہے ہماری کمزور نمازیں اور کمزور جو ہے تراویح ہماری ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ سے پکی سچی توبہ کر کے اپنی عبادتوں کو اللہ کے دربار میں پیش کریں گے تو ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ہی اللہ قبول کر لیں گے۔ اللہ کے لیے بہت بڑے جو ہے عبادتوں کی، بہت بڑی قربانیوں کی، بہت بڑی جو ہے محنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو ہے چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو دیکھ کر جو ہے مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے بچا ہوا جو رمضان کا حصہ ہے اس کو جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھیں، قدردانی کریں۔ اور 29 کا اگر یہ مہینہ ہو گیا تو کل کا ایک روزہ ہمارے پاس، ایک دن ہمارے پاس، اگر 29 کا رمضان ہوا تو آج جو ہم نے تراویح پڑھی وہ آخری تراویح ہماری، کل کے دن تراویح نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اللہ نے اس مہینے کو 30 کا جو ہے مہینہ بنا دیا تو انشاءاللہ کل کی تراویح ہوگی، پرسوں کا بھی روزہ ہوگا، تو ایک دن یا 2 دن ہمارے پاس باقی ہے۔ ایک دن تو یقینی ہے، کل کا دن روزہ رہنا ہی رہنا ہے۔ تراویح کا جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے تراویح کی کہ اگر چاند نظر آ گیا تو تراویح کا عمل ختم، تو اس لیے جو ہے کل کا ایک دن ہمارے پاس باقی ہے۔ پکی سچی جو ہے توبہ کریں اللہ سے، اور تڑپ کے ساتھ اور پورے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ سے جو ہے توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور کل ایک دن آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے کاموں کو بند کر دیں، ایک دن کے لیے، ایک دن کے لیے، چاہے کتنا بھی ہمارا بیکار ہوتا ہو، اپنا کام، اپنا بیکار، اپنا دکان بند کر کے ایک دن اللہ کی عبادت پہ گزاریں گے۔ ہر ساتھی جو ہے اس کی کوشش کریں، ہر ساتھی۔ اور ایسا تو نہیں کہ ہماری شادی نہ ہوئی ہو، ہم جو ہے عید کے لیے کپڑے نہ اب تک جو ہے نہیں خریدے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے ہر آدمی جس کی جو ہے شادی ختم ہو چکی ہوگی، میں تو یہی جو ہے آپ سے گمان کرتا ہوں کہ ہر آدمی جو ہے اپنے جو ہے عید کی پوری تیاری کر کے فارغ ہو چکا ہوگا۔ اب صرف عید کی تیاری، عید کے دن کے لیے جو چیزیں لینا ہے ضروری کھانے پینے کی، وہی چیزیں جو ہے لینی ہے۔ لیکن کل کا ایک دن ہمارے پاس باقی ہے، پورے کام ہمارے نمٹ چکے ہیں، تو ایک دن جو ہے اتوار بھی ہے، کل اتوار بھی ہے، کاموں کی چھٹی بھی رہتی ہے، ملازمت کرنے والوں کی چھٹی بھی رہتی ہے، تو اس لیے بہت اچھا موقع ہے ایک دن پورا مکمل اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، سچی پکی جو ہے توبہ کرے اللہ سے۔ اور اگر فطرے کا مسئلہ جو ہے ہمارے جمعہ کے اندر بیان ہوا ہے کہ فطرے کا مسئلہ جو ہے بہت ہی گڑبڑی کے ساتھ جو ہے پورا کیا جا رہا ہے، تو میں نے جو ہے بہت سختی سے جو ہے جمعہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ ابھی جو ہے 70 روپئے کا حساب نہ کرے فطرے میں، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے فطرے میں حساب کرے، جو کا بھی حساب لگا سکتے ہیں، کھجور کا بھی، کشمش کا بھی، یا پنیر کا اگر دینا چاہے تو پنیر کا بھی جو ہے آپ لوگ جو ہے اس کا حساب لگا کر جو ہے فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے لاکھوں کا مالک ہے، 70 روپئے فطرہ دے رہا ہے، تو 70 روپیہ اگر دے گا تو اس کے جو ہے تمام اس کے جو مال میں کیا کمی ہو جائے گی؟ ہماری عبادتیں اور ہماری مالی عبادتوں سے ہمارا دل جو ہے، ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ مالی عبادت میں کر رہا ہوں، کیا اس کی وجہ سے میرے مال میں کمی ہو سکتی ہے؟ اتنا ہم کو احساس ہو، اتنا جو ہے ہم اللہ کے لیے اپنا مال جو ہے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں بات آ سکتی ہے کہ مفتی صاحب جو ہے بڑے زور سے کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب جو ہے جمعہ میں بھی بہت زور سے جو ہے بیان کیے، اور اب بھی جو ہے بہت زور سے بول رہے ہیں کہ ہم مفتی صاحب پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہاں میں بھی جو ہے اس کے اوپر عمل کر چکا ہوں، اپنے جو ہے گھر کے 8 افراد ہیں، 8 افراد کا فطرہ جو ہے جو کا حساب میں نے کیا، ایک آدمی کا فطرہ 280 روپئے مکمل طریقے سے میں نے ادا کر دیا، اور رسید بھی ابھی جو ہے میرے جیب میں موجود ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ رسید دکھاتا ہوں۔ ایسا
ایسا نہیں کہ ابھی صرف ہم لوگ کہہ رہے ہیں عمل نہیں کرتے، ایسی بات نہیں. یہ جو 2240 روپئے میں اپنے فطرے کا مدرسہ ہے اسی مدرسے میں پڑھا ہوں، اس مدرسے کو میں نے اپنے فطرے کے پیسے ادا کیے. جو کا حساب میں نے کی 8 افراد، آپ بھی جو ہے حساب لگا لے سکتے ہیں کہ 280 روپئے ایک فطرہ بنتا ہے، اور ایک فطرہ جو ہے 280 روپیہ اگر ہوا تو گھر میں جو ہے 8 لوگ ہیں تو کتنا ہو سکتا ہے؟ 2240 روپئے میرا ہوا. آپ جو ہے حساب لگا لے سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو ہے فطرہ ادا کرنے کی کوشش کریں. 70 روپئے فطرہ جو ہے ہم لوگ طے کیے ہیں، علماء ائمہ کی طرف سے مشورے سے طے ہوا ہے. اور یہ جو ہے تمام لوگوں کے لیے نہیں، غریب لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے فطرہ ہے. آپ لوگ جو ہے اللہ ماشاء اللہ بہت سارے آپ لوگوں میں سے اللہ نے جن کو بہت سارا مال و دولت دے رکھا ہے، وسعت دے رکھی ہے اللہ نے، تو آپ جو ہے اپنے اپنی طاقت کے مطابق جو ہے فطرے کو ادا کر کے عید کی نماز کے لیے جانے کی کوشش کریں. اور عید کی نماز کے بارے میں 2 عیدگاہ کے اندر جو ہے عید کی نماز طے ہے کہ پرانی عیدگاہ میں 7:30 سے 8:30، نئی عیدگاہ میں جو ہے 8:30 سے 9:30. تو اس وقت میں کسی بھی حال میں پہنچنے کی کوشش کریں. اور ایک جو ہے میری طرف سے گزارش میں نے جمعہ میں کیا تھا، نوجوان لوگ جو ہے ہرگز پرانی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں. پرانا عیدگاہ جو ہے بڑے لوگوں کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں جو ہے درخت ہے، جھاڑ ہے، اور وہاں جو ہے چھاؤں کا انتظام ہے. اگر ہم جا کر وہاں نماز پڑھیں گے تو بڑے لوگوں کے لیے تکلیف ہو جائے گی. اگر اس طرح جو ہے ہم بڑے لوگوں کے لیے سہولت بنائیں گے تو اس کے اوپر بھی اللہ ہمیں جو ہے بہترین اثر عطا کرے. ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور عید کے دن جو ہے اور ایک بہت ہی ضروری بات ہے کہ عید کے دن جو ہے ہم خوشی مناتے ہیں تو ہماری خوشی سے کسی غیر کو جو ہے تکلیف نہ ہو، اس کا بہت لحاظ کریں. اگر کسی کی غیر کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارا عید منانا، ہماری خوشی منانا بھی جائز ہے. ہمارے کسی عمل سے کسی غیر کو تکلیف نہ ہونا چاہیے، اس کا بہت لحاظ ہو. اور آج کے حالات میں اس کا بہت ہی زیادہ جو ہے لحاظ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آنے جانے میں راستے اگر بلاک ہو گئے، راستے جام ہو گئے، جس کی وجہ سے جو ہے آنے جانے والے بہت سارے مسافر رہتے ہیں، اس میں بھی کون کس کام کے لیے جا رہا ہے، کون جو ہے کس ضرورت کے لیے جا رہا ہے، ہماری وجہ سے راستے اگر بلاک ہوئے، راستے اگر ٹریفک جام ہو گئی، تو اگر اس کو تکلیف ہو گئی تو ہم جو ہے ہم سب جو ہے اس کے ذمہ دار ہو جائیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ کو ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے واپس آؤ، تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور پورے ایک ہی راستے سے نہ جائیں، ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے واپس آئیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا. تو یہ جو ہے ضروری باتیں ہیں، اس کو جو ہے عمل میں لانے کی کوشش کریں اور اپنے فطرے کے تعلق سے مکمل طریقے سے فطرہ ادا کر کے ہی جو ہے عیدگاہ کو جانے کی